شاید میں کمزور ہوں اور اس لیے شاید میں اس کا بار بار نشانہ بنتا ہوں، کیونکہ میں فائٹ بیک نہیں کرتا یا کوئی جواب نہیں دیتا۔ ریگنگ، تانے یا بیڈ جوکس، ہم سب نے کبھی نہ کبھی یہ ضرور سنے ہوں گے۔ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس نے اسکول لائف میں بلینگ کا سامنا نہ کیا ہو یا کسی کو بلینگ ہوتے دیکھا نہ ہو۔ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نام پکارنا، اس کی جسامت پر جملے کسنا، اور خاص کر کے لڑکوں کے اسکولوں میں فزیکل وائلنس اور تشدد بلینگ کی چند قسمیں ہیں۔ میری طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسے اسکول لائف کا ایک معمول سمجھتے تھے اور شاید آج بھی اس پر بات نہ کرنا چاہیں، لیکن لاہور کے ایک پرائیویٹ اسکول میں ہونے والے ایک ریسنٹ انسیڈنٹ نے اس کی طرف اٹینشن دلوائی ہے۔ تو آخر بلینگ کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے اور اس کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے؟ عمار گیلانی آج کل تو ایک اسٹوڈنٹ کنسلٹنسی فرم میں کام کرتے ہیں، لیکن سیمی گورنمنٹ اسکول میں ان کے ساتھ ہوئی بلینگ آج بھی ان کے ذہن میں تازہ ہے۔ مشہور جو اسکول کا بلی تھا، جس کے میرے علاوہ اور بھی کئی وکٹمس تھے، اس پہ میری نظر پڑی، جو کہ ایک بس کے ساتھ لٹکا ہوا تھا اور بس چل رہی تھی اپنے لوکیشن پہ آنے کے لیے، اور اس نے مجھے دیکھا اور اس نے بس سے چھلانگ لگا کر میری طرف دوڑتا ہوا آیا اور اس نے میرے کالر سے مجھے پکڑا اور میرے گلے سے مجھے پکڑا، اور اس نے بار بار چلا کے یہی سوال کیا کہ میری طرف دیکھنے کی ہمت کیسے کی۔ میں بس اس مومنٹ سے نکلنا چاہتا تھا، اور باقی وہاں جو لوگ جمع ہوئے تھے ان کے لیے شاید ایک تفریح تھی۔ مجھے صرف کہوں کی آوازیں یاد آتی ہیں، اور کسی قسم کی کسی سے کوئی مدد مجھے امید نہیں تھی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ایک اسٹڈی کے مطابق جو خیبر پختونخوا کے اسکولز میں کرائی گئی، اسکول کا کیفیٹیریا، کوریڈورز اور واش رومز بلیز یا دوست جمانے والوں کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہے، کیونکہ یہاں وہ بآسانی ان بچوں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ٹیچرز کی نگرانی نہیں ہوتی۔ مائیکروسافٹ نے 2015 میں 8 سے 17 سال کے بچوں پر کیے جانے والے ایک سروے میں انکشاف کیا کہ 64% بچوں نے کبھی نہ کبھی بلینگ کا سامنا کیا، خواہ وہ آن لائن ہو یا اسکول کی پریمیسز میں، اور تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آن لائن بلینگ کا سامنا سب سے زیادہ لڑکیوں کو کرنا پڑتا ہے۔ عائشہ احمد گزشتہ 24 سال سے ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں اور انہوں نے وقت کے ساتھ بلینگ کی فارمز کو تبدیل ہوتے دیکھا ہے۔ اب یہ ہوا ہے کہ ہر بچے کے ہاتھ میں سیل فون ہے، اور سیل فون میں ایک پوری دنیا ہے۔ دیکھیں، میجورٹی جو بچے بلینگ کرتے ہیں وہ خود کسی نہ کسی وقت بلینگ کا شکار رہ چکے ہوتے ہیں، خواہ وہ گھر پہ ہو، خواہ وہ اس چیز سے ہو کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری بچیاں ہیں جو دیکھتی ہیں کہ ان کی مائیں بلی ہو رہی ہیں، وہ وربلی بلی ہو رہی ہیں یا فزیکلی بلی ہو رہی ہیں، وہ گھر میں ہو رہا ہے ان کی، وہ دیکھ رہی ہیں اور اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں کر پاتی۔ وہ چیز کبھی اسکول میں نکلتی ہم کو نظر آتی ہے۔ تو مطلب یہ مسئلے جو ہیں ان کو آپ پکڑ کے لاٹھی مار دی آپ نے بلی کو، اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم کو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ وہ یہ ان میں جو رجحان ہے یہ آیا کہاں سے ہے، وہ کس چیز کے جواب میں آیا ہے۔ جو بیہیویئر اسکولوں میں ہنسی مذاق کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اس کے بچوں پر لانگ ٹرم ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ ڈپریشن، انگزائٹی، وہ چند میڈیکل کنڈیشنز ہیں جن کا سامنا بچوں کو کرنا پڑتا ہے۔ جاسمین رانا ایک سائیکالوجسٹ ہیں جو ٹین ایجرز کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ تو آخر اس بلینگ کا بچوں کی ذہنی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اگر بچہ بلنگ سے گزر رہا ہے تو پیرنٹس اور ٹیچرز کو خاص طور پہ بیہیورل سائنس کو دیکھنا چاہیے، یعنی کہ اگر بچہ کھانا نہیں کھا رہا، بچہ کھانے میں پھنسی ہو رہا ہے، بچہ سو نہیں رہا رات کو، دیٹ کین بی اے سائن کہ بچے کو پریشانی، انگزائٹی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ آرام سے سو نہیں سک رہا۔ تو جو اس کا سب سے امیڈیٹ امپیکٹ ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں شارٹ ٹرم امپیکٹ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ اکیلا فیل کرتا ہے، اور آفن بچے کو ڈر لگتا ہے اور بات کرنے میں ڈر لگتا ہے، جس کی یہ وجہ ہے کہ شیم وہ محسوس کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت کامن چیز ہے کہ جو وکٹم ہوتا ہے، یعنی کہ جس کے ساتھ بلنگ کی جا رہی ہوتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ میری غلطی ہے۔ جو بلنگ کے لانگ ٹرم افیکٹس ہوتے ہیں وہ کافی ویری کرتے ہیں، مائلڈ سے بہت سیویئر۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ احساس کمتری کا شکار بن جاتا ہے۔ جب بلنگ بہت سیریس تھی تو کلینکل ڈس آرڈرز ڈیولپ ہو سکتے ہیں، انگزائٹی ڈس آرڈرز،
डिप्रेशन के डिसऑर्डर्स एंड इवन सुसाइड के ख्याल जब सिचुएशन बहुत सीरियस है। बुलियिंग की रोकथाम के लिए ना सिर्फ स्कूलों बल्कि वालिदैन और बच्चों को वो टूल्स दरकार हैं जिनसे वो इसका मुकाबला कर सकें। खुद बुलियिंग का शिकार ज़ैनब चुगताई ने 2014 में बुली प्रूफ के नाम से एक इदारा कायम किया जो स्कूल्स में बुलियिंग से मुतालिक आगाही फैलाता है। ज़ैनब का मानना है कि एक कलेक्टिव एफर्ट ही इस मसले का हल हो सकता है। पेरेंट्स को मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें, उनसे बात करें, उनसे पूछें कि स्कूल जब वो गए उनका दिन कैसा था। सिर्फ ये ना पूछें कि क्या पढ़ा, उनसे पूछें किससे बात की, क्या हुआ, फीलिंग व्हाट वर यू फीलिंग। अगर बच्चा नहीं बोल रहा तो मे बी स्कूल टीचर से जाके बात कर सकता है, उनके दोस्तों से जाके बात कर सकता है कि क्या हो रहा है मुझे बताओ। मैं बच्चों को ये कहूँगी कि डरना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपके साथ बार बार ज़्यादती कर रहा है, आपको जान के तंग कर रहा है, आपको मार रहा है, आपकी ज़िंदगी अजाब बना रहा है स्कूल में, प्लीज़ चुप ना रहो। जो आप फील कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, वो वैलिड है। माहिरीन कहते हैं कि अगर आप टीचर हैं, स्टूडेंट या पेरेंट, अपने इर्द गिर्द नज़र ज़रूर रखें। शायद जो बच्चा ज़्यादा खामोश है उसे बुलियिंग का सामना हो, उससे बात करें और उसे अकेला ना छोड़ें।